سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم، تکریم، ادب، احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم رؤوف الرحیم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارا تسلسل بصورت سیرت رحمت للعالمین جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت والا معاملہ قائم و دائم فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور ان فوجی مہموں کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں اور اس پر گفتگو کرنا چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہوتے دیکھا تو اب اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اس دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف فوجی مہم جوئی کرنے کے لیے جماعتیں بھیجی گئیں اور اس سے مسلمانوں کو بڑے دور رس فوائد حاصل ہوئے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کے حکم کے مطابق چھوٹی چھوٹی فوجی ٹولیاں اور فوجی دستے مدینہ شریف کے گرد و نواح گشت کے لیے جاتے تھے۔ اس سے مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا، ایک تو مسلمانوں کے مدینہ کے گرد و نواح میں رہنے والے قبائل کے ساتھ تعلقات میں استحکام پیدا ہوا، جان پہچان بڑھی، دوسرا کفار کے لشکر اسی راستے سے گزرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہم جوہی سے اور فوجی دستوں کے بھیجنے سے کفار پر ایک رعب طاری ہوا اور انہوں نے مدینے کا راستہ چھوڑ کر اس کے نعم البدل راستے تلاش کرنے پڑے، اس کے متبادل راستے تلاش کرنے پڑے، جو کہ کفار کے لیے بڑی اذیت کا معاملہ بنا۔ تیسرا، مدینہ شریف کے ارد گرد ایسے بعض قبائل جیسے بنو زمرہ، بنو مدلج، یہ ایسے قبائل تھے جو مشرکین سے بھرے ہوئے تھے، یعنی ان قبائل کے اندر مشرکین کی تعداد زیادہ تھی، یہ قبائل مشرکین تھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اب اگر مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ مہم جوئی کرتے ہیں اور جنگ کے لیے آتے ہیں تو ان قبائل کی طرف سے بھی مسلمانوں کے لیے یہ خطرات بدستور موجود تھے کہ یہ کفار مکہ کا ساتھ دیں گے بوجائے مشرک ہونے کے، یعنی یہ بھی مشرک ہیں وہ بھی مشرک ہیں، اور جب مسلمانوں کے خلاف مہم جوئی کا وقت آئے گا تو یہ مشرکین آپس میں بامی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف اپنی تلوار بلند کریں گے۔ لہٰذا ان قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے روابط کا برقرار رہنا، اچھے تعلقات کا قائم رہنا یہ مسلمانوں کے مفاد میں تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے فوجی دستوں سے یہ امر بھی بأحسن طریقے حاصل ہوا، جس کی مثال ابھی ہمارے آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی گئی فوجی مہم جوئی کے دستے، اس کو ہم سریہ بولتے ہیں۔ سریہ اور غزوات کا تعارف کروانے سے پہلے
میں اس بات کی طرف خاص طور پر اپنے سامعین کی توجہ چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوات کی ضرورت کیوں پیش آئی، ان غزوات کے اسلام کو کیا کیا فوائد حاصل ہوئے، اور ان غزوات سے مسلمانوں کا عقلی مورال کتنا بلند ہوا۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہر اعتبار سے بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا منارہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوات کی جو تشریحات ہیں، ان سے مسلمانوں کو کس حد تک فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کا اندازہ میں آپ کے سامنے دو روایات پیش کر بیان کر سکتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور مسلمانوں کے سریہ یعنی صحابہ کرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مختلف گروہوں لشکروں کی صورت میں کسی دشمن کے خلاف صف آرا ہونے کے لیے بھیجا گیا، ان حالات و واقعات کو پڑھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے محبوب بیٹے سیدنا امام حسین سید الشہداء کے بڑے صاحبزادے امام زین العابدین علی بن حسین بن امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، کننا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما نعلم السورۃ من القرآن، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے متعلق یوں پڑھایا جاتا تھا جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھائی جا رہی ہے۔ تو یقیناً اگر اہل بیت کتنے بڑے امام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے اتنے بڑے فرد کی زبان اقدس سے غزوات کی یہی اہمیت فقط ہمارے پاس ایک حوالہ موجود تھا تو یہ کافی تھا، لیکن میں اپنی اس گفتگو کو مزید دلائل و براہین سے معید کرنے کے نقطہ نظر سے کہ مزید ایک دلیل اور دے دوں، وہ اس دلیل کی جو قوت ہے، اس دلیل کی اہمیت ہے، اس میں مزید اضافہ کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی سعد بن ابی وقاص کے پوتے اسماعیل بن محمد آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی سعد بن ابی وقاص کے بیٹے صحابی رسول کے بیٹے فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوات کی اور سریہ جو آپ نے گروہ بھیجے ہیں، اس کی تاریخ جاننا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور مجھے کہا کرتے تھے یا بنیا ھذا شرف آبائکم فلا تضیعوا ذکرھا وفی علم المغازی خیر الدنیا والآخرہ، اور آپ ارشاد فرماتے تھے صحابی رسول کے بیٹے اپنے بیٹے سے یعنی صحابی کے پوتے سے کہا کرتے تھے، اے میرے نور نظر، یہ تمہارے آباء و اجداد کا شرف ہے، اس کے ذکر کو ضائع نہ کرنا، یعنی یہ دہراتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوات کے تذکرے ہیں، آپ کے سریہ، آپ کے حکم پر جو صحابہ فوجی دستوں کی صورت میں لشکروں کی صورت میں دشمن کے خلاف صف آرا ہوئے، ان حالات کو پڑھتے رہنا، دنیا اور آخرت کی بھلائی ان مغازی کو جاننے میں ہے، ان جنگوں کو جاننے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دارین کی سعادتیں پوشیدہ رکھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مسلمان جانتے ہیں کہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنا تشخص منوانے کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے اور باطل قووں سے ٹکرانے کے لیے مسلمانوں کا تلوار اٹھانا بعض صورتوں میں ناگزیر ہو جاتا ہے، انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کو اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے، ان طاغوتی طاقتوں سے ٹکرانے کے لیے ان حالات کو پڑھنا بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ انسان ان حالات واقعات کو پڑھ کر ذہنی طور پر اپنے اسلاف کے راستے کو پر چلنے کو اپنے لیے شرف سمجھتا ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنے خون بہانے کو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی گردن کٹانے کو، اپنی اولاد کے قربان کرنے کو اپنے لیے دارین کی سعادتیں سمجھتا ہے، اور وہ جان جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگیوں کی کامرانیاں اخروی زندگی میں سرخروئی یہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لیے گئے پہلو ہیں، ان پر عمل کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس موضوع پر یہ غزوات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہاں سریہ وہ فوجی مہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روانہ کی گئیں، فوجی دستے جو صحابہ کرام کی قیادت میں روانہ ہوئے، ان کے حالات و واقعات پر مختلف لوگوں نے مختلف ادوار میں کتابیں لکھیں۔
ان مفید کتابوں میں سب سے پہلے جو کتاب علماء کرام بیان کرتے ہیں، صحابی رسول زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عروہ بن زبیر بن عوام نے اس مسئلہ پر، اس موضوع پر سب سے پہلے کتاب لکھی، اپنے زمانے کے ائمہ کبار میں سے تھے اور آپ کا شمار اس وقت کے جلیل القدر علماء میں ہوتا ہے۔ تو عروہ بن زبیر، ان کے شاگرد موسیٰ بن عقبہ اور شہاب ابن زہری، یہ ایسی کتابیں اور حالات مرتب کرنے والے اولین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو تحریری صورت میں محفوظ کیا۔ امام مالک فرماتے تھے کہ موسیٰ بن عقبہ کی مغازی یعنی غزوات کے حالات و واقعات اصح المغازی، یہ بہترین غزوات کے واقعات ہیں جو ایک ترتیب، ایک تسلسل کے ساتھ، یعنی موسیٰ بن عقبہ اور شہاب ابن زہری کے لکھے گئے واقعات کو انتہائی اہمیت دی جاتی ہے تاریخی نقطہ نظر سے۔ اس کے بعد جس کتاب کو مغازی میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی، مغازی کی صحیح ترین کتاب، وہ ابو بکر محمد بن اسحاق بن یسار کی کتاب المغازی ہے۔ ابو بکر محمد بن اسحاق بن یسار کی کتاب کو بھی امہات کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے معاملے کے اندر۔ ہر دور کے اندر اساطین علم و فضل ہر زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جب بھی قلم اٹھاتے ہیں، غزوات کا ذکر کیے بغیر وہ لوگ اپنی کتب کو پورا نہیں سمجھتے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات ہوں، سریہ ہوں، ان کو ایک ترتیب کے ساتھ اور بلا مبالغہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو اور یہ معاملہ بھی سامنے آئے کہ بوقت ضرورت اسلام تلوار سے اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے اور باطل قوتوں کو پاش پاش کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک اہم باب ہے، اس کا تسلسل آج بھی جاری ہے۔ سبل الہدا ہو، جامع الآثار ہو ناصر الدین دمشقی کی، سیرت النبویہ ہو حافظ ابن کثیر کی، سیرت النبویہ ہو علامہ زین دہلان مکی کی، مختلف لوگوں نے مختلف ادوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کام کیا اور مغازی پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے الگ سے امام واقدی کی کتاب المغازی بھی اس مسئلہ کے اندر انتہائی اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہے۔ اسلامی جہاد کے ضمن میں یہ جو غزوات و مغازی کا تذکرہ ہے، یہ تو اس کی افادیت اپنی جگہ مسلم، لیکن یہاں پر میں اپنے سامعین کے لیے ان دو الفاظ کی مزید تشریح کرنا چاہوں گا تاکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا ذکر آگے شروع ہونے کو ہے، آپ کے لیے ایک مسئلہ، ایک عقد ہے، اس کو حل کر دوں۔ اس عقدے کو حل کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی لشکر میں خود بنفس نفیس شریک ہونا اور خواہ اس سفر میں جنگ کی نوبت آئی ہو یا نہ آئی ہو، اس کو غزوہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ تعریف انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آگے چل کر آپ جو مورخین کے حوالے سے غزوات کی تعداد میں اختلاف پڑھیں گے، اس اختلاف کا حل بھی اسی تعریف کے اندر چھپا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنفس نفیس کسی مہم جوئی پر تشریف لے کر جانا اور اس سفر میں جنگ کی نوبت آئی ہو یا نہ آئی ہو، اس کو غزوہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی فوجی دستے کو روانہ کرنا، اپنے کسی صحابی کو اس کا امیر مقرر کرنا، اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ سریہ کے لیے ضروری نہیں کہ دشمنوں سے جنگ بھی ہوئی ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ جنگ کرنے کی نیت سے روانہ ہوئے ہوں، اچانک آمنا سامنا ہو گیا ہو اور جنگ ہو گئی ہو، یا جنگ کے نقطہ نظر سے گئے ہوں اور جنگ نہ ہوئی ہو، دشمن بچ نکلا ہو، تو ان تمام کی تمام معاملات پر سریہ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ غزوہ بنفس نفیس رسول اللہ شامل رہے اور سریہ جس میں آپ نے خود شرکت نہیں فرمائی، آپ کے صحابی کی قیادت میں ایک لشکر اور ایک گروہ روانہ ہوا، اس کو سریہ بولا جاتا ہے۔ غزوات کی تعداد میں اب اہل اسلام کے ہاں ایک اختلاف ہے۔ غزوات کی تعداد بعض مورخین کے ہاں 27 ہے اور بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق اس کی تعداد 19 بیان کی جاتی ہے۔
زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات میں شرکت فرمائی؟ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام بخاری نے صحیح میں، اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل فرمایا کہ زید بن ارقم سے پوچھا گیا کم غزا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ قال 19 قلت کم غزوت انت معه؟ قال 17 غزوة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے صحابی نے ارشاد فرمایا، زید بن ارقم نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 غزوات میں بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ اور پھر دوسرا سوال ان سے کیا گیا کہ کم غزوت انت معاہ، آپ ان غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں شریک ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا 17 غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، ٹوٹل 19 ہوئے، 17 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس کے برعکس علامہ ابن سعد، طبقات ابن سعد والے، یہ اپنی طبقات الکبریٰ یعنی جسے طبقات ابن سعد بھی کہا جاتا ہے، اپنے شیخ محمد بن عمر الواقدی کی اتباع میں قول کرتے ہیں کہ غزوات کی تعداد 27 ہے۔ غزوات کی تعداد 27 ہے اور بخاری مسلم میں 19 تعداد کا بیان ہے۔ تو یہ 27 اور 19 کا اختلاف کیوں ہے، اور اس فگر کے اندر ہم تطبیق کیسے دے سکتے ہیں کہ دونوں تعریفوں کو مان لیا جائے؟ اصل میں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر کو، اس پر اگرچہ آپ نے 2 بار مہم جوئی کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار دشمن سے الگ الگ مقامات پر ٹکر لی ہو، تو اس کو ایک ہی سفر اور ایک ہی غزوہ تصور کرتے ہیں۔ لیکن بعض مورخین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر رہا ہو، آپ کسی طرف تشریف لے کر گئے، آپ نے پہلے غزوہ فرمایا، آپ نے غزوے میں شرکت فرمائی، اور آگے چل کر دشمن کے ساتھ پھر کسی مقام پر نبرد آزما ہوئے، کسی دوسرے دشمن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف صف آرا ہوئے، تو اس کو الگ سے غزوہ تصور کرتے ہیں۔ یعنی ایک ہی سفر پر اگر 2 غزوات پیش آئے تو بعض محدثین و مورخین اس ایک سفر کی وجہ سے اس کو ایک ہی غزوہ تصور کرتے ہیں، لیکن بعض مورخین اور محدثین اس ایک سفر کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے خلاف کتنی بار صف آرا ہونا پڑا، تو لہٰذا وہ اتنی بار صف آرا ہونے کو الگ الگ غزوہ تصور کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ تعداد کے اندر اختلاف فقط اس نوعیت کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر کے اندر متعدد مہم جوئیاں آپ نے فرمائی تو ایک ہی غزوہ ہے، یا وہ الگ الگ غزوات تصور کیے جائیں گے۔ امام صالحی جنہوں نے اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد 300 کتب سے استفادہ کر کے لکھی، آپ کا اپنا بیان ہے کہ میں نے سبل الہدی کو 300 کتابوں سے پڑھنے کے بعد لکھا۔ آپ اپنی کتاب سبل الہدی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 27 کے لگ بھگ ہے، اور ان غزوات کے نام یہ ہیں: غزوۃ الابواء، اسے غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے، یہ پہلا غزوہ ہے، اس کا احوال انشاءاللہ العزیز آگے ہماری گفتگو میں آ رہا ہے۔ دوسرا غزوہ بوات، اسے غزوہ صفوان، اور تیسرا غزوہ العشیرہ، غزوہ بدر، غزوہ بنو سلیم، غزوہ السویق، غزوہ غطفان، غزوہ ذی عمر، غزوہ الفرع، غزوہ بنو قینقہ، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد، غزوہ بنو نذیر، غزوہ بدر الاخیرہ، غزوہ دومت الجندل، غزوہ بنو مستلق، غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو لحیان، غزوہ حدیبیہ، غزوہ ذی قرد، غزوہ خیبر، غزوہ ذات الرقاع، غزوہ عمرۃ القضاء، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف، غزوہ تبوک۔ امام صالحی نے ان غزوات کا تذکرہ اپنی کتاب سبل الہدی کے اندر کیا۔ ان 9 غزوات کے اندر، جن 9 غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے ساتھ بنفس نفیس سامنا ہوا اور بڑی گمسان کی جنگ لڑی گئی، ان 9 غزوات کے اندر بدر، احد، خندق، قریظہ، مستلق، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف ہے۔
یاد رہے کہ فتح مکہ کو بعض علماء غزوات میں شامل نہیں کرتے، وہ اس کو صلح سے تعبیر کرتے ہیں کہ صلح صفائی کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا۔ لیکن میں نے پہلے غزوے کی تعریف کر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جنگی مہم میں خود بنفس نفیس شامل ہو کر تشریف لے جانا، اگرچہ جنگ نہ ہوئی ہو، اس کو غزوہ کے نام سے ہی تعبیر کیا جائے گا، لہٰذا اس کو غزوہ فتح مکہ بھی کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی غزوے میں تشریف لے جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن سے بنفس نفیس صف آرا ہو کر مقابلہ کرنا یا نہ کرنا، ان تمام پر جامعیت کے ساتھ اگر ہم اس تعریف کو جامع کریں تو تعریف کا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 27 رہی، اگرچہ ایک ہی سفر میں آپ نے متعدد بار مختلف مقامات پر دشمن کے خلاف صف آرا ہونا ضروری جانا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوات کی صورتحال بیان کرنے سے پہلے ان حالات و واقعات پر گفتگو کی جائے اور ان حالات و واقعات کو دیکھا جائے کہ غزوات کے لیے حالات کیسے ترتیب پا رہے تھے اور اس سے پہلے کیسے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے کہ جن کے بعد پھر بڑے واقعات رونما ہونا شروع ہوئے۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف میں تشریف لانے کے بعد بھی کفار اپنی حرکات و سکنات سے باز نہیں آتے تھے۔ پہلے کفار نے ایک دھمکی آمیز خط منافقین کو لکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے سے پیچھے ہٹ جانے کو کہا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی حکمت عملی سے اس صورتحال پر قابو پا لیا۔ دوسرا، ان کی طرف سے ایک خط یہودیوں کے نام پر لکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کی جائے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں کا معاہدہ ہے اسے توڑا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بڑے یہودی قبائل میں سے ایک قبیلے کے ساتھ اپنا دوبارہ معاہدہ یہ قائم رکھا اور ایک قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو نذیر کو مدینہ سے دربدر کر دیا گیا۔ لہٰذا یہ واقعات اس طرف اشارہ دے رہے تھے کہ کفار مکے میں ہونے کے باوجود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس وقت مدینہ شریف میں تھے، اتنی 300 میل کی مسافت کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے دلوں کے اندر کینہ اور حسد اس طریقے سے پاتے تھے کہ ان کو وہاں پر بھی دور رہتے ہوئے بھی چین نصیب نہیں ہو رہا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی نہ کوئی مہم جوئی جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان خطوط کا آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدوں کو توڑنے کا کہنا اور منافقین اور یہودیوں کو زد و کوب کرنا، یہ تمام کے تمام واقعات آگے آنے والے غزوات کی بنیاد بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب کفار کا باقاعدہ رستہ روکنے کے لیے اور کفار پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے چند صحابہ کرام کو مختلف فوجی پارٹیوں کی صورت میں یا فوجی لشکروں کی صورت میں ان راستوں کو روکنے کے لیے جن سے کفار اپنی تجارت کر رہے تھے، ان تجارت کے راستوں پر اپنے نوجوانوں کو بھیجنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات صادر فرمانا شروع کیے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 7 ماہ بعد جب آپ ہجرت کر مدینہ شریف پہنچے تو یہاں پر ایک بات بڑی خاص ہے اور قابل توجہ ہے کہ انصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا اور انصار کا رسول اللہ سے وعدہ تھا کہ اگر کوئی دشمن مدینے پر حملہ کرے گا تو یا رسول اللہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ لہٰذا یہ جو پہلی مہم ہے، یہ فوجی مہم جس کو کہا جا رہا ہے، سریہ کہا جاتا ہے، اس میں کوئی بھی انصاری صحابی شامل نہیں ہے، کیونکہ انصار صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا وہ یہ طے ہوا تھا کہ اگر کوئی مدینے پر حملہ کرے تو پھر انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے اور آپ کے خلاف بلند ہونے والی ہر آواز کو دبا دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ مہم جو غزوہ بدر سے پہلے ہوئی، ان میں آپ دیکھیں گے کوئی انصار صحابہ میں سے صحابی شامل نہیں ہے، صرف اور صرف مہاجرین صحابہ کرام ان فوجی مہمات کا حصہ بنے۔ اور سب سے پہلے سریہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف میں آئے ہوئے ابھی 7 ماہ ہی گزرے تھے۔ ماہ رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی فوجی مہم کی ابتدا فرمائی اور اپنے اس لشکر کا امیر عظیم صحابی رسول سید الشہداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا۔
اپنے دست مبارک سے آپ نے ان کا پرچم باندھا، اور یہ پرچم سفید کپڑے کا تھا، اور اس پرچم کے علم بردار ابو مرثد کناز بن حسین الغنوی صحابی تھے، اور یہ لشکر 30 افراد پر مشتمل تھا۔ یہ تمام کے تمام مہاجرین تھے۔ وجہ میں بیان کر چکا کہ ان میں کوئی بھی انصاری صحابی کیوں نہیں شامل تھا۔ انصار صحابہ باقاعدہ طور پر غزوہ بدر میں پہلی بار شامل ہوئے، اور اس کے بعد ہر غزوہ کے اندر، ہر سریہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ بھی شامل ہونے لگے۔ لیکن غزوہ بدر سے پہلے جتنی بار بھی مہم جوئی ہوئی یا فوجی مہمات ہوتی رہیں، ان میں صرف اور صرف مہاجرین صحابہ رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہلی فوجی مہم ہجرت کے 7 ماہ بعد ماہ رمضان کے اندر روانہ کی۔ اس کا مقصد دشمن کا راستہ کاٹنا، دشمن پر اپنا اثر و رسوخ اور ان کے تجارت کے سامان کو روک لینا تھا، کیونکہ تجارت کے سامان کی صورت میں کفار مسلمانوں کے خلاف جنگی ہتھیار اکٹھے کرنے کے در پہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ 30 دیگر صحابہ کرام اس مہم جوئی کے لیے روانہ ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھیجا ہوا لشکر جو صرف 30 مہاجرین صحابہ پر مشتمل تھا، یہاں پر میں وہ جو پہلے آپ سے پچھلے درس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی فوجی ٹولیوں کو مدینہ شریف کے اردا گرد گشت کے لیے بھیجتے تھے تاکہ مسلمانوں کو فوائد حاصل ہوں۔ وہ فوائد کیا حاصل ہوئے، ان فوائد کو اب ان مہم جوئیوں کے اندر آپ بغور سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں کے کتنے فوائد حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ اب یہ سریہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ سیدنا حمزہ جب کفار کے اس لشکر کو روکنے کے لیے، جس کا امیر ابو جہل جیسا بدبخت شخص تھا، جس کے ساتھ 300 مشرکین شامل تھے، اور یہ قافلہ سیف البحر ساحل سمندر کے قریب پہنچا، تو حضرت حمزہ 30 مہاجرین کو لے کر ابو جہل کے لشکر کے سامنے آ کھڑے ہوئے، اور ممکنہ طور پر دونوں کے درمیان جنگی تیاری شروع کر دی گئی۔ یعنی یہاں سے 30 مہاجرین، وہاں 300 مشرکین، اور ان کی قیادت کرنے والا بدبخت ترین شخص جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر بھی اسلام لانا نصیب نہیں ہوا، اتنا بدبخت شخص۔ ایک طرف سیدنا حمزہ یہ سر پر کفن باندھ کر نکلے تھے اور ذہنی طور پر تیار تھے کہ آج ہم ان مشرکین سے ٹکرائیں گے، یا ان کو ماریں گے، یا ہم شرف شہادت پا جائیں گے۔ تو ان دونوں لشکروں کے ٹکراؤ سے پہلے اسی ضمن میں قبیلہ بنو جوہینہ، قبیلہ جوہینہ جو اس جنگ کی صورتحال جس میدان میں مقرر ہو رہی تھی، جس کو سیف البحر کہتا ہے، اس کے قریب قبیلہ جوہینہ آباد تھا، اور اس کا سردار مجدی بن عمرو الجوہنی تھا۔ مجدی بن عمرو الجوہنی کے تعلقات مسلمان گشت کرنے والی پارٹیوں کے ساتھ چونکہ اچھے ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ روابط اور مراسم انتہائی معقول تھے، لہٰذا مجدی بن عمرو جس کے ساتھ ابو جہل کے مراسم بھی اچھے تھے، کیونکہ تجارتی لشکر تمام کے تمام اسی راستے سے گزرتے تھے جو کہ بنو جوہینہ کے بالکل قریب سے گزرتا تھا، لہٰذا آنے جانے والے تمام لشکر اور تاجر یہ بات جانتے تھے کہ مجدی بن عمر کا اس علاقے پر کتنا اثر و رسوخ ہے، اور وہ اس کی افادیت اور اہمیت سمجھتے تھے کہ ہمیں اس شخص کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہر صورت بحال رکھنا ہے، نہیں تو پھر ہمیں تجارت کا مال بہت دور سے مکے کی طرف لے کے جانا پڑے گا۔ لہٰذا ابو جہل اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے درمیان اس سے پہلے کہ جنگ ہوتی، مجدی بن عمرو نے اپنے اچھے تعلقات جو مسلمانوں کے ساتھ تھے ان کے پیش نظر، اور اپنے وہ تعلقات جو تجارتی نقطہ نظر سے ابو جہل اور اہل مکہ کے ساتھ تھے اس کے پیش نظر ان دونوں میں صلح صفائی کرنے کی کوشش کی، اور ان دونوں قافلوں کو آپس میں لڑنے سے روکنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ مجدی بن عمر ایک طرف سیدنا حمزہ سے مذاکرات کرتا اور دوسری طرف ابو جہل سے مذاکرات کرتا، یہاں تک کہ معاملہ باہمی افہام و تفہیم سے ختم کر دیا گیا۔ ابو جہل جو 300 مشرقین کی قیادت کر رہا تھا تجارتی قافلے میں، اس نے بھاگ نکلنے میں عافیت جانی، اور جب ابو جہل بھاگ نکلا اور سیدنا حمزہ واپس لوٹے تو حضرت حمزہ نے مجدی بن عمر کا جو مسلمانوں کے ساتھ ایک نیکی والا معاملہ تھا کہ مسلمانوں کا خون بہنے سے روکا گیا، اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہو میمون النقیبتی مبارک الامر، یعنی مجدی مبارک خصلتوں والا اور بابرکت شخص ہے، کیونکہ اس نے مسلمانوں کا خون بہنے سے روک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کس جرأت مندی کے ساتھ ٹکرانے کے لیے کھڑے تھے۔ ابو جہل جس کو کوئی معجزہ، کوئی قرآن کی آیت ہدایت نہ دے سکی، یعنی وہ شخص جو ان چیزوں سے ہدایت اخذ نہیں کر سکا، نہیں لے سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس سے اس کو ہدایت نہ نصیب ہو سکی، اتنا بڑا بدبخت، یعنی قلبی طور پر بدباطن شخص اور مسلمانوں کے خلاف اپنے اندر زہر رکھنے والا شخص، یہ کیسے ممکن ہے کہ 30 صحابہ سے لڑے بغیر 300 کا لشکر اس کے ساتھ موجود ہے اور اس نے بھاگنے میں عافی جانی؟ تو یقیناً یہ ان صحابہ کا جذبہ ایمانی تھا کہ ابو جہل نے مجدی بن عمرو کی بات کو غنیمت سمجھتے ہوئے بھاگنے میں عافی جانی اور مکے تک ایسے بھاگا کہ پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ تو لہٰذا ان 30 صحابہ کا اس 300 کے آگے آنا اور ان 300 کی قیادت ابو جہل جیسے بدبخت کے ہاتھوں میں ہونا، اور اس کے باوجود ابو جہل کا مسلمانوں کے ساتھ نہ لڑنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنی جانثاری کے ساتھ اسلام کی خدمت پر مامور کیے گئے تھے۔ دوسرا سریہ عبیدہ بن حارث۔ سریہ عبیدہ بن حارث یہ سریہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پیش آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 ماہ بعد، پہلا سریہ 7 ماہ بعد ماہ رمضان کے اندر، اور اب دوسرا سریہ یعنی دوسرا لشکر، فوجی لشکر جو سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا، یہ ماہ شوال یعنی 8 ماہ بعد، پورے 1 ماہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مہم کو روانہ کیا، قیادت عبیدہ بن حارث، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا پرچم سیدنا مصطح بن اساسہ کو تھمایا۔ پہلے لشکر میں 30 مہاجرین شریک تھے، اور حسب معمول کوئی انصاری صحابی اس میں شامل نہیں تھا، اس میں 60 صحابہ اکرام کی شرکت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ صحابہ اکرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روانہ کیا گیا، انہوں نے ابو سفیان کا راستہ جو اپنے 200 رفقا کے ساتھ تجارتی سامان کے ساتھ جا رہا تھا، اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو، اس لشکر کو بھیجا جس کی قیادت عبیدہ بن حارث کے پاس تھی، اور ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا بھی ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر میں سعد بن ابی وقاص کو بھی خصوصی طور پر روانہ کیا تھا، اور سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں کہ اس سریہ عبیدہ بن حارث میں آپ نے اسلام کی طرف سے پہلا تیر چلایا۔ یہ بات یاد رہے کہ اسلام کی طرف سے جو سب سے پہلا تیر چلایا گیا وہ سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گروہ میں شامل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے چلایا گیا۔ سعد بن ابی وقاص نے اپنے ترکش کے سارے تیر خالی کر دیے، اور جو تیر بھی دشمن کی طرف پھینکا جاتا کسی نہ کسی فرد کو لگتا اور اسے زخمی کر دیتا۔ اس سریہ میں مسلمانوں نے اگرچہ ابو سفیان کے ساتھ جو افراد موجود تھے ان کے ساتھ کوئی خاص مزاحمت والا معاملہ نہ کیا، فقط ان پر اپنا اثر و رسوخ اور اپنا دباؤ ڈالا اور ان پر اپنا رعب طاری کیا، لیکن اس میں ایک اہم واقعہ بھی پیش آیا۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ مقداد بن عمرو اور عتبہ بن غزوان، یہ 2 لوگ جو اندرونی طور پر مسلمان ہو چکے تھے، دلی طور پر اسلام کو قبول کر چکے تھے، لیکن کفار کے ظلم و ستم سے خوف زدہ ہو کر، یعنی کفار ہمیں نقصان نہ پہنچائیں اور ہمارے اہل و عیال کو کسی طرح کا شر نہ پہنچے، اس لیے انہوں نے ابھی تک اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا۔ مقداد ابن عمرو اور عتبہ بن غزوان، یہ 2 لوگ بھی ابو سفیان کے اسی لشکر میں شامل تھے جس کو ابو سفیان لے کر چلے تھے۔ ابو سفیان کے لشکر سے نکل کر یہ 2 لوگ مسلمانوں کے لشکر میں آ کر شامل ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اعلان برملا کیا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم مشرکین سے بیزار ہیں اور بت پرستی سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ واقدی نے، امام واقدی جنہوں نے المغازی نام کی کتاب لکھی، ان کے ہاں ان سریہ کی ترتیب میں تھوڑا فرق ہے۔
ان کے بقول عبیدہ بن حارث کا سریہ پہلے واقع ہوا، حضرت حمزہ کا بعد میں، لیکن زیادہ مورخین اسی طرف گئے ہیں کہ جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر اور مہم جو یہ پہلے ہوئی، اور 1 ماہ کے بعد سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ان کا لشکر روانہ کیا گیا۔ تیسرے نمبر پر سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ہجرت کے 9 ماہ بعد، یعنی سریہ عبیدہ بن حارث کے 1 ماہ کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مہم الخرار کی طرف روانہ کی گئی۔ اس کا جھنڈا بھی سفید تھا، اور اٹھانے کی سعادت مقداد بن عمرو البحرانی، یہ وہی صحابی ہیں جو پچھلے مہینے ہی ابو سفیان کے لشکر سے نکل کر سریہ عبیدہ بن حارث میں مسلمانوں میں آ کر شامل ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت اور احترام دیتے ہوئے اس سریہ کا جھنڈا بھی ان کو ہی تھما دیا، لہٰذا اس فوجی مہم کے آگے قیادت کرنے میں سیدہ مقداد بن عمرو البحرانی پیش رہے، اور یہ ابھی بھی یعنی 1 ماہ پہلے ہی لشکر کفار سے فرار اختیار کر کے عبیدہ بن حارث کے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ اس مہم میں 20 مہاجرین شامل کیے گئے، اور ان کے بھیجنے کا مقصد بھی قریش کا وہ تجارتی قافلہ تھا کہ جس پر چھاپا مارا جائے، اور اس لشکر کو خصوصی طور پر ہدایت کی گئی تھی کہ قافلے کے تعاقب میں الخرار کے مقام سے آگے نہیں بڑھنا۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام مخصوص تک پہنچے، اس مقام تک پہنچے جہاں پر انہوں نے دشمن کے راستے پر پڑاؤ ڈالنا تھا، تو ان کو وہاں پر پہنچنے پر معلوم ہوا کہ دشمن 1 دن پہلے ہی اس راستے سے آگے جا چکا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے ان کا تعاقب نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ مقام خرار سے آگے تشریف لے کر نہیں جانا، لہٰذا یہ 3 سریہ سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے پہلے سال 7 ماہ کے بعد پہلا سریہ، پھر 8 ماہ کے بعد دوسرا سریہ، سریہ حمزہ، سریہ عبیدہ بن حارث اور سریہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان تمام کے تمام کا میں نے مختصر حال آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کی ابتدائی صورتحال اور غزوات کا تسلسل شروع ہو رہا ہے۔ پہلا غزوہ غزوات الابواء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں بنفس نفیس خود شرکت فرمائی۔ اس غزوے کے اندر اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا دشمن سے تو نہیں ہوا، لیکن مسلمانوں کو بہت سے دیگر فوائد حاصل ہوئے، جن کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سریہ کا بیان آپ کے سامنے ہو چکا جو 2 ہجری میں ہوئے۔ اب اگلے سال یعنی ہجرت کے 12 ماہ گزرنے کے بعد، یا آپ کہہ لیں کہ ہجرت کے دوسرے سال کی ابتدا میں جو واقعات پیش آنا شروع ہوئے، ان کے تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ